الحمد للہ حمد اللہ ابتداء لحدہ ولا انتہاء لعددہ خالق لا نظیر لہ ومالک لا شریک لہ واحد لا ند لہ وماجد لا ضد لہ صمد لا کفو لہ وإلہ لا جزء لہ وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد المصطفى خاتم الأنبياء وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء وعترته النجباء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جب آیت درود پڑھی جائے یا سنی جائے تو درود و سلام پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ انتہائی عزتوں، انتہائی محبتوں اور انتہائی عقیدتوں کے قابل حضرات علماء کرام، بالخصوص قرۃ عیون الصلحاء، فخر سادات پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ پیر سید سجاد حسین شاہ صاحب بادشاہ دامت برکاتہم العالیہ، گل خوشتر درگاہ عالیہ تمبر پورہ شریف، جواں جذبوں کے امین، انتہائی فصیح اللسان، پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا محمد علی مصطفی صاحب زید مجدہ، انتہائی محبت کے قابل جناب محترم محمد اکرم بابا صاحب، فخر اہل سنت حضرت مولانا حافظ قاری گل احمد چشتی صاحب زید مجدہ، جملہ اراکین ادارہ تبلیغ الاسلام پشاور، دیگر انتہائی قابل احترام برادران اسلام، حاضرین و سامعین، دل کی دھڑکنیں اس وقت بارگاہ الوہیت میں سجدہ ریز ہیں کہ اس کریم ذات نے مجھے اور آپ کو اس خوبصورت محفل میں حاضر ہو کر 75ویں سالانہ اور عشرہ ربیع النور کی 12 روزہ محافل میں 13ویں میلاد کانفرنس میں حاضر ہو کر اپنے اپنے گناہ بخشوانے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارے یہاں حاضر ہونا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ جس محبت کے ساتھ، اخلاص سے، نیت کے ساتھ ادارہ تبلیغ الاسلام کے رفقاء، اہل علاقہ، فخر السادات جناب سید ظاہر علی شاہ صاحب، ان کے رفقاء اس خوبصورت محفل کا ہر سال اہتمام کرتے ہیں، اللہ کریم ان کے حسن نیت سے بڑھ کے انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ جو رات میں اور آپ گزار رہے ہیں، یہ وہ رات نہیں جو ہر دن، ہر 24 گھنٹوں کے بعد نصیب ہوگی، اور یہ وہ رات بھی نہیں جو ہر ہفتے نصیب ہوتی ہے یا ہر مہینے نصیب ہوتی ہے، بلکہ یہ رات تو سال کے بعد کسی خوش نصیب کو میسر ہوتی ہے۔ بسا اوقات ہم لوگ ایسے وقت سے گزرتے ہیں، ہمیں اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ میں اور آپ اپنی زندگی کی قیمتی ترین رات اس وقت گزار رہے ہیں۔ اس
رات کی عظمت پوچھنی ہو تو پوچھیں سیدہ آمینہ سے، اس رات کی برکات پوچھنی ہو تو پوچھیں سیدنا عبد المطلب سے، اس رات کی عظمت پوچھنی ہو تو پوچھیں جبریل امین سے۔ آج کی رات بخشش کی رات ہے، آج کی رات مقصد تخلیق کائنات کے پورا ہونے کی رات ہے، آج کی رات سجدہ گاہ کو جلوہ گاہ بنانے کی رات ہے، آج کی رات دامن دل بچھا کر دہلیز پیمبر سے مانگنے کی رات ہے، آج کی رات اپنے دامن میں کرم کے پھول سمیٹنے کی رات ہے، اور آج کی رات انتظار مصطفیٰ کی رات ہے، آج کی رات دیدار رسول کی رات ہے۔ دیکھا جو ان کو بانٹتے میں نے بھی بڑھ کے شوق سے دستے عطا کے سامنے دستے طلب پھیلا دیا، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے تو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ میں اور آپ وہ رات گزار رہے ہیں جس رات کائنات کی تخلیق کا مقصد پورا ہوا ہے۔ ابھی علامہ صاحب نے وہ حدیث قدسی آپ کے سامنے بیان کی ہے، اللہ نے جناب آدم سے فرمایا لولاہ، اگر میں انہیں نہ بناتا تو میں آپ کو تخلیق نہ کرتا، آسمان و زمین کو نہ بناتا، لولاہ لما اظہرت ربوبیہ، اگر محبوب کو نہ بناتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ رات کائنات کی تخلیق کا مقصد پورا کرنے کی رات ہے۔ اللہ کریم نے بڑا کرم فرمایا ہے، ہمیں زندگیوں میں ایک بار یہ پھر رات عطا فرما دی ہے۔ شارح بخاری امام محمد بن محمد قسطلانی لکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے بڑی فضیلت ہے شب قدر کی، عرف عام میں ہم 27ویں شب کو، رمضان کی 27ویں کو شب قدر کہتے ہیں۔ اس رات کی بڑی برکتیں ہیں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، گناہ بخشے جاتے ہیں، بڑی برکات ہیں۔ پر شارح بخاری امام محمد بن محمد قسطلانی فرماتے ہیں لیلۃ المولد لیلۃ ظہورہ، یہ جو شب ولادت ہے نا جو میں اور آپ گزار رہے ہیں، یہ حضور کے ظہور کی رات ہے۔ کس کی رات ہے؟ حضور کے، سارے نہیں بولے حضور کے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَيْلَةَ الْقَدْرِ موتات اللہ، آج کی رات وہ رسول آیا ہے جس نے آ کر ہمیں شب قدر عطا فرمائی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں شب قدر کی بڑی فضیلت ہے، شب برات کی بڑی فضیلت ہے، شب عرفہ کی بڑی فضیلت ہے، شب عاشور کی بڑی فضیلت ہے، ہم مانتے ہیں عیدین کی راتیں یہ بڑی فضیلت رکھتی ہیں۔ پر امام شارح بخاری امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ جتنی راتیں ملی ہیں اس رات کے صدقے سے نصیب ہوئی ہیں۔ اگلی بات سنیں آپ نے جو فرمایا، آپ نے فرمایا لیلۃ القدر شرفت بنزول الملائکۃ فیہا، آپ فرماتے ہیں شب قدر کو اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ کون نازل ہوتے ہیں؟ بولتے نہیں آپ لوگ، کون اترتے ہیں؟ کہ آپ نے سورہ قدر میں پڑھا نہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اللہ کے اذن سے، اللہ کے امر سے جبریل اترتے ہیں، شب قدر فرشتے اترتے ہیں، اہل ایمان سے مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں۔ یہ شب قدر فرشتوں کے ظہور کی رات ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَيْلَةَ الْمَوْلِدِ شُرِفَتْ بِظُهُورِهِ فِيهَا، فرماتے ہیں شب قدر جبریل اترتا ہے، اور شب معراج وہ شب میلاد وہ رسول آیا ہے جبریل جس محبوب کے قدموں کی تلیاں چوما کرتا ہے۔ اب مجھے ایمان سے بتائیں جس رات جبریل کا بھی سردار آئے، فرشتوں کا بھی امام نازل ہو، وہ رات افضل ہے یا جس رات فرشتے آئے ہیں وہ رات افضل ہے؟ میری ملت کے باشعور مسلمانوں میں آپ کی تھوڑی نہیں بہت ساری توجہ کا طالب ہوں۔ اچھا شب قدر کرم ہوتا ہے صرف اہل ایمان پر، کس پر؟ یہ رات یہ بے دہانی میں بیٹھنے کی رات نہیں ہے، یہ رات گفتگو سنیں، درود و سلام جاری رکھیں، تسبیحات پڑھتے رہیں،
दामने दिल को हुजूर की दहलीज पर बिछा कर बैठे। आपकी थोड़ी सी तवज्जो का तालिब हूँ। शब कदर करम होता है अहले इस्लाम पर। किस पर? बोले नहीं, किस पर? शब कदर आई थी, उर्फ़ आम में 27वें शब को कहा जाता है हमारे यहाँ। चले 27वें शब को शब कदर होगी, हुस्न ज़न रख लेते हैं। कई ऐसे अहबाब होंगे जिन्होंने उस रात सलात व तस्बीह पढ़ी होगी, तौबा के नफल पढ़े होंगे, मस्जिद में इबादत की होगी। क्या ख्याल है, शब कदर मुसलमान इबादत करें, मुसलमानों को तो फ़ायदा होता है, शब कदर हिंदुस्तान के हिंदुओं को फ़ायदा होता है? जी नहीं होता। क्यों? वो अहले ईमान ही नहीं, उन्होंने हुजूर का कलमा ही नहीं पढ़ा। अमेरिका के यहूदियों को तो फ़ायदा नहीं होता, यूरोप के ईसाइयों को तो फ़ायदा नहीं होता। शारी बुखारी इमाम अहमद बिन मोहम्मद कुसलानी फरमाते हैं शब कदर सिर्फ अहले ईमान पर अल्लाह का करम उतरता है, और शब मिलाद सारी कायनात पर अल्लाह ने करम फरमाया है, अपना महबूब अता फरमा दिया। सारी इंसानियत पर अल्लाह ने करम फरमाया है, अपना महबूब उन्हें अता फरमा दिया। इसलिए शब मिलाद की वुसअतें बेशुमार हैं। ये रात बेखबरी में, लापरवाही में गुजारने वाली रात नहीं, बेध्यानी में नहीं, बल्कि आए चंद घड़ियाँ दामने दिल बिछाएं। मैं तो अक्सर इनका चेहरा मेरी आंखों के सामने रहता है, और इनका भी जो अहबाब साल साल से यहाँ नाते पढ़ते हैं, मेरा भी कोई 17वां 18वां साल है मुझे आपके पास आते हुए। ना मैं आपके लिए नया हूँ, कितने ऐसे चेहरे जो मैं देखे भाले हैं, ना आप मेरे लिए नए हैं। जब ये नात खानी कर रहे थे तो ये तो लग ही नहीं रहा था कि मैं और आप इस वक्त पेशावर की सरजमीन पर घंटा घर चौक में बैठकर हुजूर की नात सुन रहे हैं, बल्कि यूँ लग रहा था कि जैसे रोज़े अक़दस के सामने खड़े हैं और आला हजरत की ज़बान में नगमा सरा हैं, लब वां हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियाँ। आप तसव्वुर करें, बंदा हुजूर के रोज़े के सामने खड़ा हो, होंठ खुले हैं, आंखें बंद हैं और झोलियाँ फैली हुई हैं, यो दामने दिल फैले हुए हैं, लब वां हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियाँ, कितने मज़े की भीख तेरे पाक दर की है। और ये था वो बारगाह उस्ताद ज़मन हज़रत मौलाना हसन रज़ा खां फाज़िल बरेली फरमाते हैं, क्यों अपनी गली में रवादारे सदा हो, वो जो भीख लिए राहे गदा देख रहा हो। ये वो बारगाह जहाँ जाकर मांगने की हाजत, बोलते कोई नहीं, मांगने की हाजत। अल्लाह करीम आपको मदीना मुनव्वरा की बादब हाज़िरी अता फरमाए। बाबे सलाम से दाखिल होते हैं ना सलाम पेश करने के लिए, और जाते हैं सुनहरी जालियों के सामने, जहाँ जाकर गुलाम हजूर की बारगाह में सलाम पेश करता है। सुनहरी जालियाँ, मवाजे अक़दस, उन सुनहरी जालियों के दरमियान में कुछ सतून है। वैसे पूरी मस्जिद में सतून है, पर ये वो जालियाँ हैं, सुनहरी जालियाँ, इनके दरमियान में सतून है। वहाँ एक शेर लिखा हुआ है जो मेरी तमहीज़ से मुतल्लिक है। इमामुल अंबिया ने पर्दा फरमाया, हजूर के विसाल के बाद एक आराबी आया मदीना मुनव्वरा। कौन आया? पेशावर में उर्दू नहीं समझेंगे तो और कहाँ समझेंगे? कहाँ आया है? कौन आया है? सारे नहीं बोले, कौन आया है? आराबी आया मदीना मुनव्वरा में। सहाबे किराम से कहता है मैंने अल्लाह के रसूल से मुलाकात करनी है। सहाबा ने कहा हुजूर का तो विसाल हो चुका है। महफिल पाक में बैठने वालों, वो आया हुजरे आयशा के दरवाजे पर, उसने वहाँ खड़े होकर कुछ शेर पढ़े हैं जो अब भी हुजूर की जालियों वाले सतूनों पर लिखे हुए हैं। अब भी शेर वहाँ लिखे हुए हैं। अब लिखवाए किन्होंने थे? मौजूदा हुक्मरानों ने नहीं। आजकल अर्तुगरुल गाजी का नाम बड़ा मरूफ है, बच्चा बच्चा जानता है। खिलाफत उस्मानिया वाले तुर्कों ने वो शेर लिखवाए थे। अल्लाह करीम आपको अपनी आंखों से जाकर वो शेर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अराबी ने शेर कहा, कहते नफ्सिल फिदाउ लिकबरिन अंत साकिनुहु फीहिल अफाफु व फीहिल जूदु वल करमु। वो कहते हैं मेरी जान कुर्बान इस रोजे पर जिसमें मेरा महबूब रहता है। मैं कुर्बान इस रोजे पर जिसमें मेरा महबूब रहता है। फीहिल अफाफु, इस रोजे में बख्शिश है। इस रोजे में सबका कीदा तो सारे बोले, इस रोजे में गुंबद खजरा में, हुजरा आयशा में, रोजा रसूल में, फीहिल अफाफु, इस रोजे में बख्शिश है। वफीहिल जूदु,
वल-करम, इस रोजे में जूद भी है, इस रोजे में करम भी है। अब उलमा बैठे हैं, इनसे पूछें, जूद का माना भी अता करना, करम का माना भी अता करना, जूद का माना भी सखावत करना, करम का माना भी सखावत करना, जूद का माना भी झोलियां भरना, करम का माना भी झोलियां भरना, जूद का माना भी खैर बांटना, करम का माना भी खैर बांटना। जब दोनों लफ्जों का एक मतलब है, नात खान दोस्तों की तवज्जो का तालिब हो, जब दोनों लफ्जों का एक मतलब है और आप ही ने एक लफ्ज नहीं बोला, एक माने पर दो लफ्ज क्यों बोले हैं? उलमा फरमाते हैं फर्क ये है, जूद का माना है मांगने पर अता करना और करम का माने बिन मांगे ही अता फरमा दे। उस अराबी का कीदा है, इस रोजे में वो रसूल बैठा है जो मांगने पर भी अता फरमाते हैं, बिन मांगे भी अता फरमा देते हैं। इमामुल अंबिया के एक सहाबी हैं, तमहीद मेरी तवील हो जाएगी, मैं मौजू की तरफ आ गया, जो मौजू मैंने बयान करना था, लेकिन अचानक एक मेरी बात मौके ज़बान पर आ गई, मैं रह नहीं सकता, अगर आप इजाज़त दें तो आपको सुना देता। वैसे आप जानते हैं, मेज़बान जानते हैं, मैं एक ही मौजू पर बात करने का आदी हूँ। तवज्जो का तालिब हूँ, हजूर के सहाबी हैं हज़रत सैयदुना अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु। क्या नाम लिया मैंने? अनस नहीं, अनस, नून पर भी ज़बर है, अनस। अनस की उम्र है 10 साल। कितनी उम्र है? छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ बैठे हुए, 10 साल उम्र है। वालदा बीबी उम्मे सुलैम ने बेटे का हाथ पकड़े, हुजूर की बारगाह में लेके आई हैं और उसके या रसूल अल्लाह, मैं आपका के लिए एक छोटा खादिम लेकर आई हूँ। क्या लेकर आई हूँ? ये जुमला आपने याद रखना है, इसकी लज्जत आपको आगे चल के आएगी। ये याद रखना है, क्या लेकर आई हूँ? छोटा खादिम। बड़े सहाबा तो हैं आपकी खिदमत में, छोटा खादिम। कितनी उम्र थी जब वालदा लेकर आई हैं? 10 साल ये हुजूर की बारगाह में रहे हैं, साथी खादम थे, तहज्जुद का वजू करवाते, घर का सौदा सल्फ लेके आते। इनकी उम्र हो गई है 20 साल। 10 साल की उम्र में आई हैं, 10 साल हुजूर की खिदमत की है, अल्लाह के रसूल ने पर्दा फरमाया है, विसाल हो गए। आपकी तवज्जो का तालिब हूँ, जनाब अनस की उम्र थी 100 साल, 103 साल आपकी उम्र थी। कितनी उम्र है? बुढ़ापे में ना पोते पड़पोते आके कहते हैं बाजी उम्र कितनी, दादा जान उम्र कितनी है आपकी? कितनी उम्र है? आजकल का दौर तो था नहीं ना, लोग याद रखते हैं, डेट ऑफ बर्थ आइडेंटिटी कार्ड होते हैं, वो दौर तो था नहीं। दादाजी बताएं उम्र कितनी है? अनस मुस्कुरा के फरमाते, बेटा मेरी सिर्फ 10 साल उम्र है। कितनी उम्र है? पोते पड़पोते कहते, दादाजी हमने तो सुने आप 100 साल के हैं, आप कहते हैं 10 साल हैं। पर मैं बेटा 100 साल तो बस जिंदगी गुजारता रहा हूँ, असल जिंदगी वो है जो हुजूर की खिदमत में गुजरी। असल जिंदगी वो है जो 10 साल हुजूर की खिदमत करता रहा हूँ, वही जिंदगी है। अच्छा, इमामुल अंबिया की बारगाह में आए, 10 साल उम्र है। अब आपकी तवज्जो का तालिब है, इमामुल अंबिया की बारगाह में आए हैं, 10 साल उम्र है। वालदा ने क्या कहा था? मैं क्या लेकर आई हूँ? छोटा खादिम नहीं, छोटा खादिम। इमामुल अंबिया ने जनाब अनस को देखा, मुस्कुराए, दुआ के लिए हाथ उठाए और हुजूर ने 4 दुआएं अता फरमाई हैं। कितनी दुआएं हैं? 4। पहली दुआ क्या थी? परवरदिगार अनस की उम्र में बरकत अता फरमा। अनस की उम्र है 103 साल। दूसरी दुआ थी, परवरदिगार अनस की औलाद में बरकत अता फरमा। अनस के पोते पड़पोतों की तादाद थी 100 तादाद थी, पोतों पड़पोतों से खिलते रहे। तीसरी दुआ थी, परवरदिगार अनस के माल में बरकत अता फरमा। औरों के बाग साल में 1 बार फल देते हैं, अनस का बाग साल में 2 बार फल देता है। और चौथी दुआ थी, परवरदिगार अनस जब जन्नत की तरफ आए तो इसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल देना। कितनी दुआएं हो गई हैं? 4। अनस फरमाते थे, 3 दुआओं की कबूलियत तो मैंने देख ली है कि मेरी उम्र में भी बरकत हुई है, औलाद में भी हुई है, माल में भी हुई है। अब मुझे बताएं, वालदा ने क्या कहा था? मैं क्या लेकर आई हूं? कौन सा खादिम है? छोटा खादिम। अनस फरमाते थे, 3 दुआओं की कबूलियत तो मैंने देख ली है, रह गई है चौथी दुआ। मुझे यकीन है वो भी मेरे हक में कबूल हो चुकी होगी। मैं जब जन्नत में जाऊंगा अर्ज करूंगा, या रसूल अल्लाह, आपका वो छोटा खादिम आ गया, वो जो मदीने में खिदमत करता था, या
یہاں بھی خدمت کے لیے آ گیا ہے. ابھی بھی آپ میرا متن نظر نہیں سمجھ سکے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. ٹھنڈے دل سے, آرام سے, کوئی جلدی نہیں ہے مجھے, آرام سے مجھے بتائیں اللہ کے رسول نے کتنی دعائیں عطا کی ہیں؟ اب ٹھنڈے دل سے سوچ کے بتائیں کب عطا کی ہیں؟ 10 سال خدمت لینے کے بعد عطا کی ہیں یا پہلے لمحے عطا کی ہیں؟ اللہ کرے سمجھ جائیں. کب عطا کی ہیں؟ پہلے لمحے. والدہ نے کہا چھوٹا خادم لے کر آئی ہوں. امام الانبیاء نے 4 دعائیں عطا فرما دی. اگر تم 10 سال خدمت لینے کے بعد 4 دعائیں دیتے ہم بھی سمجھ جاتے کہ یہ بطور اجر ہے, بطور صلہ 4 دعائیں عطا کی ہیں. پر پہلے لمحے میرے آقا نے دعائیں عطا فرما کے بتا دیا وہ اور سخی ہوں گے جو خدمت لیتے ہیں پھر صلہ عطا کرتے ہیں. مدینے والے آقا ایسے سخی ہیں خدمت بعد میں لے رہے ہیں, صلہ پہلے عطا فرما دیا. پہلے لمحے 4 دعائیں ہیں. یہ موضوع دار رہ گیا حضور کی عطا, پھر کسی موقع پر سناؤں گا, آج میں چھیڑنا نہیں چاہتا. پہلے لمحے 4 دعائیں عطا فرما کے بتا دیا اور سخی ہوں گے جو خدمت لیتے ہیں پھر صلہ عطا کرتے ہیں. مدینے والے آقا ایسے سخی ہیں خدمت بعد میں لے رہے ہیں, اجر پہلے عطا کر دیا. اجر. عمر کتنی تھی جناب انس کی؟ 20 سال کی عمر میں اللہ کے رسول کا وصال ہوا ہے. اپنی عمر تھی 183 سال. یہ حضور کے بعد پردہ فرمانے کے بعد زندہ رہی. کتنا عرصہ؟ میں بات چاہتا ہوں مکمل ہو جائے نا تو پھر موضوع بیان کروں. 83 سال. وصال کا وقت قریب آیا نا. امام ابن سیرین ان کے شاگرد ہیں, بڑے بڑے تابعین کے شاگرد ہیں. امام ابن سیرین یہ جو خوابوں کی تعبیر بتانے والے ہیں, امام ابن سیرین ان کے شاگرد ہیں. آپ نے اپنے شاگردوں بلا کر وصیت کی, اور میں سنو جب میرا وصال ہو جائے نا تو میں نے اپنے موت کے لیے کچھ چیزیں سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں, کچھ چیزیں ہیں میرے پاس. کہا میرے پاس امام الانبیاء کے منہ مبارک ہیں, حضور کا عصا مبارک ہے. وہ عصا میرے کفن کے اندر میرے سینے کے ساتھ رکھ کے مجھے قبر میں دفن کرنا. اور فرمایا میں نے دیکھا کسی کے ہاں مرنا ہو جائے نا لوگ کستوری منگواتے ہیں, کافور منگوا کے چھڑکتے ہیں. صحیح ہے نا, کافور لگاتے ہیں نا, بولتے نہیں آپ لوگ. میت پر کافور لگاتے ہیں, عرق گلاب لگاتے ہیں. فرمایا میں نے اس لمحے کے لیے کچھ سنبھال کے رکھا ہوا ہے. پوچھا کیا رکھا ہوا ہے؟ فرمایا جاؤ فلاں صندوق لے کر آؤ. شاگرد صندوق لے کر آئے, کھولا, اندر ایک شیشی تھی. کہا یہ میرے وجود پہ لگانا وصال کے بعد. پوچھا یہ کون سا عطر ہے؟ فرمایا عطر نہیں, یہ اللہ کے رسول کا پسینہ ہے جو میں نے 83 سال سنبھال کے رکھا ہے. میں کہتا ہوں پورا مجمع کھڑا ہو کے داد دے, بعد میں اس سے بھی بڑی کہہ رہا ہوں 83 سال. میرے پاس وہ خطابت نہیں نا اپنے دلوں کے جذبات, گفتگو کی تاثیر آپ کے دلوں تک پہنچا سکوں. ایسے تصور تو کریں 83 سال جب یہ صندوق کھولتے ہوں گے کس حسرت کے ساتھ وہ شیشی دیکھتے ہوں گے, کس حسرت کے ساتھ وہ شیشی دیکھتے ہوں گے, کس حسرت کے ساتھ. اب آئیں جب آپ کی توجہ کا طالب ہوں, وصال ہو گیا, غسل دیا, کفن دیا, ساری وصیتیں پوری کی, وجود پر پسینے رسول لگایا ہے. اب آپ کی نماز جنازہ پڑھنے والے بتاتے ہیں ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں تدفین کے لیے, گلیوں میں بسرے میں آپ کی تدفین کے لیے, گلیوں میں آپ کی میت لے کے جا رہے ہیں. وجود اقدس سے آپ کے پسینے رسول کی جو خوشبو پھیل رہی تھی یوں لگ رہا تھا انس کا جنازہ نہیں جا رہا, جنازے کے آگے اللہ کا رسول تشریف لے جا رہا. میری ملت کے باشعور مسلمانوں, پوچھ انہوں نے جنا بیتی ہے پھر انہوں نے کی بیتی ہے. اس لیے میں تو شعر کی تشریح میں کرتا رہوں, بات پھر کبھی آپ کو سنائیں گے. وہ عربی کہتا ہے اس روزے میں وہ رسول بیٹھا ہے جو مانگنے پر بھی عطا کرتے ہیں, بن مانگے بھی عطا فرما دیتے ہیں. آج پورے 13واں جلسہ ادارہ کے پلیٹ فارم پر پچھلے 11 دنوں میں آپ لوگوں نے محافل بھی اور جلسوں میں بھی گئے, سوشل میڈیا پر, الیکٹرانک میڈیا پر جمعہ علماء کے پیچھے پڑے اور علماء سے میلاد النبی کی برکات مختلف حوالوں سے آپ نے سماعت کی ہیں. میں آج کی رات چونکہ حضور کی رحمت کی کرم کی رات ہے, اس حوالے سے جو موضوع میں بیان کروں گا وہ ہے رحمت مصطفیٰ مرحبا مرحبا.
آیت میں نے وہ پڑھی ہے جو ہمارا بچہ بچہ جانتا ہے، بینروں پر لکھی ہوتی ہے، دکانوں میں اسٹیکر لگے ہوتے ہیں، لائبریریوں میں لکھی ہوتی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کی رحمت بنا کر۔ بچہ بچہ ہی آج جانتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ 6 صدی عیسوی کے حالات اٹھا کر دیکھیں، 571 سال ہو چکے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف پرواز کیے ہوئے، جب ہمارے آقا کریم کی جلوہ گری ہوئی 22 اپریل عام الفیل 571 عیسوی 4 جیٹھ سوموار کے دن ظہور قدس ہوا ہے۔ آپ کی توجہ کا طالب ہوں، اس وقت زمین پر اس قدر بدتر حالات تھے کہ تاریخ میں اتنے برے حالات نہیں بپا ہوئے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ دنیا کا تائرانہ سا جائزہ لیں، عرب میں یہ رواج تھا کہ لوگ کعبے کا طواف کر رہے ہیں، مرد عورت اکٹھے ہو کر کعبے کا طواف کر رہے ہیں، اور برے نہ ننگے ہو کر کعبے کا طواف کر رہے ہیں، برے نہ ہو کر کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ ہم کپڑوں کے بغیر اپنے گلی میں نہیں آتے قمیض پہنے بغیر، اور مرد عورتیں اکٹھے ہیں اور کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں، امام قرطبی نے لکھا ہے عرب میں رواج تھا باپ مر گئے نا تو بیٹے نے اپنی ماں سے ہی نکاح کر لیا ہے، ماں سے اولاد پیدا کی ہے۔ اب مجھے ایمان سے بتائیں، جب کوئی بیٹا اپنی ماں سے میاں بیوی والا تعلق رکھتا ہوگا، انسانیت کا سر کیسے شرم سے جھک جاتا ہوگا۔ پھر بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، عرب کے جو حالات ہیں، چھوٹی چھوٹی سی بات پر قتل و غارت، نسلوں کی دشمنیاں۔ ہمارے ہاں گاڑی اوورٹیک کرتی ہے نا، کسی کی سواری آگے بڑھ گئی ہے، اس بات پر قتل ہوا ہے، نسلیں ماری جاتی ہیں، نسلوں کی نسلیں ذبح ہو جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر۔ محفل پاک میں بیٹھنے والوں، یہ تو عرب کے حالات تھے۔ جس خطے میں ہم بیٹھے نا، برے صغیر، یہاں رواج تھا کہ اگر کسی عورت کا خامند مر گیا نا تو زندہ عورت کو مردہ خامند کے ساتھ باندھ کے زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ ستی کی رسم آپ جانتے ہیں، عورت مری نہیں، زندہ ہے، سانس لے رہی ہے، اسے مردہ خامند کے ساتھ باندھ کے جلایا جا رہا ہے۔ ساؤتھ افریقہ دیکھ لیں، امیر قبیلے غریبوں کے قبیلوں پر حملے کرتے ہیں اور انسانوں کی باربیکیو پارٹیاں کھاتے ہیں۔ یہ میں نے آج کل کا لفظ اس لیے بولے آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ انسانوں کو آگ پہ بھون کے کھایا جاتا تھا، انسانوں کے تکے کباب کھاتے تھے۔ یورپ برطانیہ والے بڑے اعلیٰ اخلاق اور اقدار کے دعوے دار ہیں، وہاں کے حالات اٹھا کر دیکھ لیں۔ وہاں بادشاہ خوشی کیسے مناتے ہیں، سیلیبریٹ کیسے کرتے ہیں۔ قیدی کو بلایا جاتا ہے اور قیدی پر بھوکے شیر چھوڑے جاتے ہیں، وہ بے بس قیدی کو چیر پھاڑ رہے ہیں، بادشاہ بھی کلیپنگ کر رہے ہیں اور رعایا بھی کلیپنگ کر رہی ہے، تالیاں بجا رہی ہیں، خوشی منائی جا رہی ہے۔ یہ میں نے 2-3 حوالے دیے ہیں، ورنہ قاری عرب کی خرافات ہی کافی تھی۔ علماء سے پوچھے، عرب میں کئی نکاح تھا، نکاح رات تھا، اور اس کے علاوہ نکاح البغایا تھا۔ ایک عورت ایک وقت میں زواج البدل تھا، اگر کسی کی بیوی پسند آ گئی نا، آپس میں بیوی تک بدل لیا کرتے، ایکسچینج کر لیا کرتے تھے۔ ایک عورت 10 مردوں کے ساتھ نکاح کر سکتی تھی۔ بے شمار خرافات تھی وہاں۔ اب میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں، زمین پر ظلم کی انتہا ہو چکی ہے، انسانیت سسک رہی ہے اور بے بس لاچار لوگ پیچھے جا رہے ہیں۔ جب سرش غیدی سے آہو بقا بلند ہوتی ہے تو روح فطرت جواب دیتی ہے، اے بے بسو، اے لاچارو، اے بے کسو، اے بیواؤ، اے یتیموں، اے دکھوں کے مارے ہوئے، اے درد مندو، اے لاچارو، اے بے کسو، اے غریب الوطنوں، اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ کا آخری رسول تمہارے لیے اللہ کی سب سے بڑی رحمت بن کے اتر رہا ہے۔ اب وہ آ گیا ہے جو تمہارے درد بانٹے گا۔ اب بیواؤں کے سروں پر ہاتھ رکھنے والا، یتیموں کے سروں پر درس شفقت رکھنے والا، لاچاروں کا بوجھ اٹھانے والا، انسانی معاشرے کو حسن عطا کرنے والا، اب وہ رسول آیا ہے جو مسکرا کر دیکھے گا، روتوں کو رولانا بھلا دیا جائے گا۔ اب وہ رسول آیا ہے جس کی ایک جھلک دیکھو گے غم بھول جایا کرے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً وہ رسول آ گیا ہے جو تمہارے درد بھلا دے گا، جو تمہارے سروں پر دست شفقت عطا کرے گا۔
تفسیر نکات بے شمار ہے، میں نے صرف 2 حوالے دینے ہیں، رحمت کے مختلف پہلو ہیں۔ دور حاضر کے حوالے سے بھی میں نے 2-3 معروضات عرض کرنی ہے۔ اسلوب کلام پر آپ کی توجہ کا تعلیم ہے۔ اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا رحمت للعالمین۔ پیچھے وما ہے، آگے الا ہے۔ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا۔ الجبرا کا قاعدہ تو سارے جانتے ہیں، نفی جمع نفی، جمع جمع جمع، نفی نفی جمع، آپ جانتے ہی ہیں۔ فرمایا وما ارسلناک، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا رحمت للعالمین۔ اس کا سادہ زبان میں ترجمہ بنتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے رسول کو بھیجا ہے تو صرف رحمت بنا کر اتارا ہے۔ میرے محبوب کی ساری حیات مبارکہ کا لمحہ لمحہ رحمت ہے۔ اپنے ہوں بیگانے ہوں، دوست ہوں دشمن ہوں، مواحد ہوں ملحد ہوں، مسلمان ہوں کافر ہوں، میں نے اپنے محبوب کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میرا محبوب زحمت نہیں ہوگا، ہمیشہ رحمت ہی رحمت فرمایا کرے، صرف رحمت بنا کر بھیجے۔ کیا فرمایا؟ تو وہ بولتے نہیں کیا، صرف رحمت، کیا بنا کر بھیجے؟ صرف رحمت۔ دیکھیں، صرف رحمت بنا کر بھیجنے کا مطلب یہ ہے ہر رحمت کبھی نہ کبھی زحمت بن سکتی ہے۔ بڑی باریک بات ہے، اگر آپ سمجھ سکیں تو ہر رحمت کبھی نہ کبھی زحمت، بولتے نہیں کبھی نہ کبھی زحمت۔ پانی رحمت ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ تو جو سیلاب آئے تھے زحمت بنا یا نہیں بنا؟ بولتے نہیں۔ ہوا رحمت ہے یا نہیں؟ آکسیجن ہے، ہم سانس لے رہے ہیں، زندگی چل رہی ہے، ہوا اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن طوفان آئے، درخت گاڑی پہ گرے اور مسافر مارے جائیں، وہ کیا خیال ہے، زحمت ہے یا نہیں؟ طوفان آئے، چھت گرے، دیوار گرے، مکین خدا نہ خاصہ مارے جائیں، زحمت ہے یا نہیں؟ ہر رحمت کبھی نہ کبھی زحمت ہو سکتی ہے، کبھی نہ کبھی اس میں زحمت، وہ ایک نقطہ محرم سے مجرم بنا دیتا ہے۔ ہر رحمت کبھی نہ کبھی زحمت ہو سکتی ہے۔ اسلوب کلام بیان کرو، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ ہر رحمت زحمت ہو سکتی ہے، پر رحمت مصطفیٰ زحمت ہو سکتی۔ فرمایا ہم نے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ علامہ سید محبوب رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ سید نعیم الدین گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضور کی رحمت وہ ہے، مسلمان بھی فیض یاب ہو رہے ہیں، کفار بھی فیض یاب ہو رہے ہیں، کفار بھی فیض یاب ہو رہی ہیں، کافروں پر بھی فیض برس رہا ہے۔ آپ پوچھیں گے وہ کس طرح؟ میں نہیں کہہ رہا، علامہ سید نعیم الدین گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خلیفہ اعلیٰ حضرت ہیں، وہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اپنوں پر رحمت یہ ہے کہ پہلی قوموں میں لوگ گناہ کرتے تھے، چہرے بگڑ جایا کرتے تھے۔ علماء بیٹھے ان سے پوچھیں، پہلی قوم میں ایک امام عبادت کروا رہے، نماز پڑھا رہے، ایک مقتدی نے سر پہلے سجدے سے اٹھایا، مقتدی کا چہرہ گدھے کا چہرہ بن گیا، گدھے کا چہرہ بن گیا۔ رات کوئی آدمی چھپ کے شراب پیتا ہے، صبح اس کے دروازے میں لکھا ہوتا ہے اس نے رات چھپ کے شراب پی ہے، رات چھپ کے بدکاری کرتا ہے، صبح ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے یہ بدکاری کر گیا۔ چلتے پھرتے جو نعرہ لگاتے ہیں نا وہ نعرہ ہم نے کبھی نہیں سنا۔ اچھا جو محترم نعرہ لگا رہے تھے، میں نے ان کی عمر دیکھی ہے اور آپ لوگوں کی جوانیاں دیکھی ہیں۔ عشق نبی میں کیا روانی ہے، کیا بڑھاپا ہے، کیا جوانی ہے۔ اس لیے چلے میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا دیتا ہوں، حدیث آپ نے بچپن سے سن رکھی ہے۔ ابو جہل حضور کی بارگاہ میں آیا تھا اور آ کے کہتا تھا بتائیں میری مٹھی کیا چیز بند ہے، پتہ ہے نا آپ کو، حدیث ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا میں بتاؤں یا تیری مٹھی میں جو چیز ہے وہ بول کے بتائے کہ میں کون ہوں۔ بس امام الانبیاء نے اشارہ کیا ہے، ابو جہل کی بند مٹھی میں پتھروں نے پڑا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ حضور کا کلمہ پڑھے یا نہیں پڑھا؟ بولتے نہیں، پڑھے یا نہیں پڑھا؟ مجھے بتائیں پتھر کبھی بولتے ہیں؟ جی چمدات بولتے؟ اے مٹی کے ٹکڑوں، اے سنگریزوں، اے کنکریوں، تم تو کبھی نہیں بولتے، آج کیوں بول رہے ہو؟ وہ پتھر کہتے ہیں جب کوئی دشمن رسول کی عزت کو للکارے، جب عزت رسول کا مسئلہ بنے تو پھر پتھر بھی خاموش نہیں رہتے۔
پھر کنکریاں بھی خاموش نہیں رہتی. میں ان کا نعرہ سن کے سوچ میں پڑ گیا حضور کی عزت پر بات بنے پتھر خاموش نہیں رہتے, یہ سنی مسلمان کیسے خاموش رہ سکتے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. ایک اس میں محمد ہے جو بچاتا ہے کئی صدیوں سے. انت فیہم سے نکلو گے, انت فیہم سے نکلو گے تو بکھر جاؤ گے. اور آج بھی محمد کے روزے سے یہ آتی ہے صدا, ہم اگر ہاتھ ہٹا لیں گے تو مر جاؤ گے. یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے. علامہ سید محبوب رضوی, علامہ سید نعیم الدین گنج مراد آبادی فرماتے ہیں مسلمانوں پر یہ رحمت ہے کہ چہرے نہیں بگڑ رہے, کافروں پر رحمت ہے کہ اسلام دشمنی کے باوجود زمین پر زندہ چل پھر رہے ہیں. ہم نے رحمت کا موضوع نا علماء سے سنے, لیکن ہم سمجھیں یہ محدود ہے. میں صرف ایک قول, اس کے بعد 2-3 حدیثیں, اور پھر جو آج کی رات کا خاصہ ہے رحمت مصطفیٰ مرحبا میرے اور آپ کے لیے, اس پر 2-3 حدیثیں سناؤں گا. 4 سے 5 حدیثیں میں نے آپ کو سنانی ہیں, اسی پر گفتگو سمیٹ لینی ہے. آپ کی توجہ کا طالب ہوں. رحمت مصطفیٰ وما ارسلناک الا رحمۃ ہم نے آپ کو صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے. اب رحمت کا وسیع تر مفہوم ہے, معنی بڑا وسیع تر ہے. آئیں دیکھیں معنی کیا ہے. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے رحمت کو محدود لے لیا ہے. حالانکہ اس آیت میں جو لفظ رحمت للعالمین آیا ہے اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ امام الانبیاء کی جو رحمت ہے, رحمت مطلقہ, رحمت خاصہ, رحمت عامہ, رحمت تامہ, رحمت شاملہ, رحمت لاحقہ, رحمت سابقہ, اسی طرح رحمت عینیہ. آپ فرماتے شہادت غیبیہ و عینیہ و وجودیہ و شہودیہ, عالم اجساد ہو, عالم ارواح ہو, عالم اجسام ہو, عالم ناسود ہو, عالم جبروت ہو, عالم ملکوت ہو, عالم لاہوت ہو, عالم ہاہوت ہو, عالم برزخ ہو, قبر ہو, اور اسی طرح حشر ہو, عالم برزخ ہو, پل صراط ہو, جنت کی راتیں ہو. آپ فرماتے ہیں تحت الثرى سے لے کر اعلیٰ علیین تک 18,000 سے زائد جہان ہیں. سارے جہانوں میں کوئی بھی ذرہ رحمت نصیب ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں ازل العظام سے لے کر ابد الاباد تک اللہ نے جتنے جہان بنائے ہیں اپنے بارے میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین. اپنے لیے بھی عالمین کا لفظ بولا ہے اور محبوب کے لیے بولا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. جو ربوبیت کے لیے عالمین کا لفظ اپنے لیے ارشاد فرمایا وہ محبوب کی رحمت کے لیے ارشاد فرمایا. علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں ساری کائنات کے اندر اگر اللہ کسی ایک ذرے پر رحمت کی نگاہ ڈالتا ہے, ساری مخلوقات میں, سارے زمانوں میں, سارے ادوار میں, سارے عالمین میں, ساری کائنات میں, تمام عالم مخلوقات میں جس ذرے کو اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے تو رحمت مصطفیٰ کے صدقے سے نصیب ہوتی ہے. آپ فرماتے ہیں ساری کائنات کے ذرے, کسی ایک ذرے کو بھی جب اللہ کی رحمت ملتی ہے تو رحمت مصطفیٰ کے صدقے سے نصیب ہوتی ہے, رحمت پیغمبر کے صدقے سے. اور جناب نعیم الدین گنج مراد آبادی فرماتے ہیں اپنے تو رہ گیا, اپنے غیر مسلموں کو بھی حضور کی رحمت سے فیض مل رہا ہے. حدیث میں بخاری کی پڑھنے لگا ہوں. بخاری شریف ہے, مسلم شریف ہے, راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چند صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ مشرکین بڑی سازشیں کرتے ہیں, بڑی شرارتیں کرتے ہیں, شریر ہیں. ادعو علی المشرکین, یا رسول اللہ مشرکین کے لیے عذاب کی دعا فرمائیں. کس کی دعا؟ بعض لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ بد دعا کریں. بد کا لفظ حضور کی دعا کے ساتھ نہیں لگایا جائے گا, یہ بد کا لفظ غیر مناسب ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے, صحابہ نے اس کہا یا رسول اللہ مشرکین کے لیے عذاب کی دعا مانگیں, عذاب کی دعا مانگیں. امام الانبیاء مسکرائے, فرمایا انی لم ابعث لعانا, فرمایا اللہ نے مجھے لعنت کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا,
میں لعنت کرنے والا نہیں، ولا عذابنا، میں عذاب کی دعا کرنے والا ہوں۔ فرمایا انما بعثت رحمت للعالمین، اللہ نے مجھے سارے جہانوں کی رحمت بنا کر دنیا میں بھیجا۔ صحابہ نے کہا یہ سازشیں کر رہے ہیں، یہ شرارتیں کر لیں، ان کے لیے عذاب کی دعا مانگیں؟ اور میں تو رحمت ہی رحمت بن کے آیا ہوں، مجھے تو اللہ نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کیا بنا کر بھیجا ہے؟ سارے نہیں بولے کیا بنا کر بھیجا ہے؟ ابو داؤد کی حدیث سنانے لگا ہوں، امام الانبیاء نے فرمایا ان اللہ بعثنی رحمت للعالمین وہدی للعالمین وہدی للمتقین۔ یہی موضوع کافی ہے اگر میں 1 گھنٹہ بھی تقریر کرتا رہوں۔ فرمایا اللہ نے مجھے تقوی والوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے۔ کس کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے؟ میرا معمول نہیں ہے، تقریر میرے پاس موبائل میں محفوظ ہے۔ ایک بندہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے، کہتا ہے ہدایت تو نبی نہیں دے سکتا، کوئی اور کیسے دے سکتا ہے؟ کہتا ہے نبی ہدایت نہیں دے سکتا، ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ علماء سے پوچھیں، قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے انک لتہدی، محبوب ہم نے آپ کو ہدایت دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ کیا دینے والا بنا کر بھیجا ہے؟ اس حدیث میں امام الانبیاء نے فرمایا ان اللہ بعثنی رحمت للعالمین وہدی للعالمین وہدی للمتقین۔ فرمایا سارے عالمین میں کوئی بھی ہدایت کے راستے پہ چلے گا تو میری ہدایت کے سائے میں ہی زندگی گزارے گا۔ وَهُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، اگر تم کہیں بھی تقوی والا دیکھو، صبح قیامت قائم ہونے تک کوئی بھی تقوی اختیار کرے گا اسے میری ہدایت سے وافر حصہ نصیب ہوگا۔ میں سمجھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں 2023 ہے جو ہم گزار رہے ہیں، ستمبر کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، اکتوبر آنے والا ہے، 2023۔ یہاں گھنٹہ گھر چوک کی کسی گلی میں کوئی جوان جا رہا ہو، سامنے سے کوئی بہن بیٹی آئے، اس کی نگاہیں حیا میں جھک جائیں، یہ حضور کی ہدایت کا فیض مل رہا ہے۔ میں حدیث پڑھ رہا ہوں، یہاں آپ کے قصہ خانی بازار ہو، چوک گھنٹہ گھر ہو، ناصر کوئی بھی چوک ہو، کوئی بھی گلے محلے میں کوئی بھی جوان جا رہا ہو، سامنے سے کوئی بہن بیٹی آئے نا، نگاہیں حیا میں جھک جائیں، سمجھ لیں اسے حضور کی ہدایت کا فیض مل رہا ہے۔ میں نا علاقہ ادھر گیا، سواس سے آگے ایک جگہ میں گیا، شانگلہ اور مرتوں کی طرف، سواس سے بھی آگے 4-5-6 گھنٹے کا نا پہاڑی سفر تھا۔ بات میرے تجربے کی آئی ہے، میں آپ تک پہنچانے لگا۔ تو رمضان کے دن تھے، تو عصر کے بعد کا وقت تھا، ایک جگہ ہم نے دیکھا میٹھا چشمہ تھا پانی کا، تو میں نے کہا میں پانی بھر لیتا ہوں، کوئی تازہ وضو بھی کر لیتا ہوں، ٹھنڈا پانی تھا۔ انہوں نے حوض بنایا، حوض سمجھتے ہیں؟ بولتے کوئی نہیں آپ لوگ، حوض بنایا ہوا تھا نا، قدرتی پانی وہاں ٹھہرتا تھا، آگے سے پھر مختلف جگہوں پر پانی تقسیم ہوتا تھا، تو لوگ وہاں سے پانی بھرتے تھے۔ یقین جانی میں تجربے کی بات کرنے لگا ہوں، میں آگے بڑھا نا پانی بھرنے کے لیے، تو میں نے کیا دیکھا، 2 بچیاں کھڑی ہیں، 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں کھڑی ہیں، ایک کی عمر ہے کوئی 5-5.5 سال، دوسری کو 6-6.5-7 سال عمر ہے۔ 2 بچیاں کھڑی ہیں، اپنے دھیان میں کھڑی تھی۔ میں گیا ہوں، میری اپنی بیٹیاں ان سے بڑی ہیں، میں آگے بڑھوں نا پانی لینے کے لیے، ان بچیوں نے دیکھا نا مجھے آتے ہوئے، فوراً ان بچیوں نے سر ڈھانپ کے چہرہ چھپا لیا ہے۔ میں بتا نہیں سکتا، میں وہیں روڈ کے کنارے کھڑے ہو کے رونا شروع ہو گیا، میں وہیں رویا ہوں۔ میں نے کہا کمال میرے پیغمبر کا دیکھیں، کہاں روزہ اقدس ہے، حیا کا پیغام کہاں تک پہنچا دیا، کہاں ماؤں کے ساتھ نکاح کیا جانا، کہاں چھوٹی چھوٹی بچیاں، میری اپنی بیٹیاں ان سے بڑی ہیں، ایک کو 6-7 سال ہے، ایک کو 5-5.5 سال کی بچی ہے۔ مجھے دیکھا ہے انہوں نے چہرہ بھی ڈھانپ لیا، سر بھی ڈھانپ لیا کہ غیر مرد آ رہا ہے، کہاں سے کہاں حیا کا پیغام پہنچ رہا ہے، کہاں سے۔ اور پھر میں تحدیث نعمت کے لیے کہنے لگا ہوں، اس سے اگلی دفعہ جب میں مدینہ منورہ گیا ہوں نا، میں نے ان بچیوں کا سلام حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، میں نے کہا سلام میرے پیغمبر کی بارگاہ میں، کہاں تک خاتون جنت کی پردہ داری کا درس پہنچ رہا ہے، سیدہ زینب کی استقامت کا درس پہنچ رہا ہے۔ فرمایا ھدی للمتقین، میں تقوی والوں کے لیے ہدایت دینے والا ہوں، وَھدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور تمام عالمین کو ہدایت اللہ میرے ذریعے دیتا ہے۔ ان اللہ بعثنی رحمت للعالمین، اللہ سارے عالمین پر رحمت نازل کرتا ہے تو میرے ذریعے سے نازل فرماتا ہے، میرے ذریعے سے رحمت نازل رحمت کی 2 حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہیں، ایک اور سن لیں، پر یہ حدیث پہلے کی طرح نہیں سننی، اس لیے کہ اس حدیث کا تعلق ادارہ کے ساتھیوں کے ساتھ ہے، ان کی جو محنت ہے۔
آج کی محفل جلسے کے ساتھ ہے، اس لیے توجہ سے سننی ہے، توجہ کا طالب ہوں۔ یہ حدیث ابو نعیم نے بھی بیان کی ہے، ابو یعلا میں بھی بے شمار محدثین نے، امام حاکم نے بھی بیان کی ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا انما انا رحمت مہدات، اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں۔ انما کلمہ حسر ہے، مشکل بات نہیں کرنا چاہتا۔ انما رحمت، بات یہی ہے، انا رحمت، میں رحمت ہوں، میں، یہ تو آپ کو سمجھ آ گیا نا۔ اگلا لفظ اس جلسے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، یقین جانیے جو بات کرنے لگا۔ انما انا رحمت، بات یہ ہے کہ میں رحمت ہوں، مہدات، اور میں مہدا ہوں۔ کون ہوں جی؟ پتہ ہے مہدا کا مطلب کیا ہے؟ آپ لوگوں نے ایک لفظ سنا ہوگا نا، ہدیہ، سنے نا آپ نے؟ یہ چیز میں نے ہدیہ دی ہے، یہ چیز میں نے، اللہ کریم آپ کو مدینہ منورہ لے کر جائے، وہاں جانا ہے تو عربوں میں دکانیں ہیں، دکانوں پر لکھا ہوتا ہے للہدایا، تحفہ کے لیے، تسبیحاں، ٹوپیاں، جو چیزیں وہاں تحفے ملتی ہیں کہ اپنے خاندان والوں کے لیے، تعلق والوں کے لیے یہاں سے تحفے خریدو، للہدایا، تحفہ کے لیے۔ ہدایا کہتے ہیں تحفے کو، ہدیہ کہتے ہیں تحفے کو۔ فرمایا انما انا رحمت، بات یہ ہے کہ میں رحمت ہوں، و مہدات، اور اللہ نے مجھے انسانیت کو تحفہ بنا کے عطا فرمایا۔ کیا بنا کے عطا فرمایا ہے؟ نہیں ابھی نہیں سمجھے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ کیا بنایا ہے؟ بھیجا گیا۔ اب مجھے نا ٹھنڈے دل سے بتائیں، تحفہ مسکراتے ہوئے چہرے سے لینا چاہیے یا رونے والا منہ بنا کے لینا چاہیے؟ میں جو اتنے عرصے سے آ رہا ہوں پشاور، ابھی میں گفتگو کر کے گاڑی میں بیٹھوں گا، خواجہ صاحب مجھے کوئی کتاب تحفے میں دیں، کوئی پین دیں۔ اچھا یہ جو میرے لفظ سننے نہیں ہے، میرا چہرہ دیکھنا ہے جی، جو میں ریئیکٹ کرنے لگا نا وہ آپ کو سمجھائے گا میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں۔ خواجہ صاحب مجھے تحفہ دینا، کتاب دیں، پین دیں، تو پھر میں کیسے لوں گا؟ میں یہ کہوں گا خواجہ صاحب آپ کا شکریہ، چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی نا، یا میں کہوں گا خواجہ صاحب آپ کا شکریہ؟ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کوئی تحفہ دے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ جناب مہربانی ہے، شکریہ۔ کوئی آپ کو ٹوپی دے، مدینہ کی تسبیح دے تو کیا کہتے ہیں؟ مسکرا کے کہتے ہیں نا بہت شکریہ۔ یا اگلے کو گالی دے کے کہتے ہیں فلانے تیرا شکریہ، مسکرا کے کہتے ہیں نا، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ یہ ہے رسول کو ماننے کا فرق۔ مانتے وہ بھی ہیں، اللہ نے اپنا رسول بھیجا ہے، لقد من اللہ علی المومنین، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا، اپنا رسول بھیجا ہے۔ اور فرق یہ ہے، ہم کہتے ہیں پروردگار تیرا شکریہ تو نے رسول بھیجا ہے۔ ہم محفلیں سجاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں، یہ لائٹنگ کی ہے، اتنے اخراجات کی ہیں، لنگر بانٹے جاتے ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں، درود و سلام۔ مانتے وہ بھی ہیں پر چہرہ بگاڑ کے مانتے ہیں۔ چہرہ، اس کا مطلب ہے جب اللہ کی رحمت ملے نا تو خوشی کے ساتھ خوش ہو کے اللہ کا شکر ادا کرو۔ خواجہ صاحب مجھے کتاب دے تو میں شکریہ ادا کروں گا، منہ تو نہیں نہ بناؤں گا۔ اللہ نے ہمیں رسول عطا کیا، فرق دیکھ لیں، ہم چہرے سنوار رہے ہیں، وہ چہرے بگاڑ رہے ہیں۔ ہم خوش ہو رہے ہیں، ان کے چہرے بگڑ رہے ہیں۔ میری ملت کے باشعور مسلمانوں، اب تک تو میں نے صرف اس آیت کی تفسیر کی ہے، اب ایک حدیث اور سن لیں، اس کے بعد میں نے وہ حدیثیں صرف آپ کو نا 2 سے 3 حدیثیں سنانی ہیں جس کا تعلق میرے اور آپ کی ذات کے ساتھ ہے کہ امتیوں پر حضور کی رحمت۔ یہ جو حدیث سنانے لگوں بڑی قابل توجہ حدیث ہے۔ امام الانبیاء کی عمر ہے 10-12 سال۔ کتنی عمر مبارک ہے؟ تھک تو نہیں گیا آپ لوگ؟ میرا معمول نہیں ہے، کل آپ جانتے ہیں کون سا دن ہے، میں نے کوئی 5 جگہ کل تقریر کرنی ہے، اس لیے تھک کے نہ بیٹھیں، ہمارا سفر دیکھیں ہم کہاں سے آئے ہیں، تو مہربانی کریں ذرا توجہ سے۔ امام الانبیاء کی عمر مبارک ہے 10-12 سال۔ حضور نے اپنے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ ایک شام کا سفر کیا ہے۔ کس ملک کا سفر کیا ہے؟ شام کا سفر۔ شام میں ایک قافلہ پہنچے، تو ملک شام میں جیسے قافلہ اترے، سواریوں سے سامان اتار کے رکھا جا رہا ہے، ایک بڑے سے درخت کے نیچے نا، سایہ دار درخت تھا، اس کے نیچے قافلہ بیٹھ رہا ہے۔ اچانک کیا دیکھا کہ کلیسا کا دروازہ کھلا، جسے ہم چرچ کہتے ہیں، عیسائیوں کی عبادت کا کلیسا کا دروازہ کھلا ہے، اور ایک پادری ننگے پیر دوڑتا ہوا باہر آیا۔ ننگے پیر دوڑتا ہوا باہر آیا۔ یہ مکے والوں کا قافلہ تھا، مکی قافلہ تھا، ہر مکی کا چہرہ غور سے دیکھ رہے، جتنے بھی مکے کے مرد تھے نا، ہر آدمی کے پاس جاتا ہے، اس کا چہرہ غور سے دیکھتا ہے، ایک کا دیکھتا ہے، دوسرے کا دیکھتا ہے، تیسرے کا دیکھتا ہے۔ مکے والے پریشان ہیں، یہ کیا ہو گیا بھیا؟ تصور تو کریں نا، چوک ہے، اچانک عبادت خانے کا دروازہ کھلے اور بڑا جو پوپ ہے، پادری ہے، وہ ننگے پیر دوڑتا ہوا آئے اور ہر آدمی کا چہرہ غور سے دیکھے۔ سارے دم بخود ہیں، ہو کیا رہے ہے، بڑا پریشان ہے، تذبذب میں، بڑے غور سے چہرے دیکھ رہے ہے۔
امام الانبیاء ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے اور عمر ہے 12 سال. اس نے سب کے چہرے دیکھے, بڑا پریشان ہے. اس نے کیا دیکھا؟ ایک طرف ایک 12 سال کا بچہ بیٹھا ہوا ہے, 12 سال کا بچہ بیٹھا ہوا ہے. وہ آگے بڑھا, اس نے بغور جا کر امام الانبیاء کا چہرہ دیکھا ہے. پھر اس نے حضور کی آنکھیں دیکھی ہیں. پھر اس نے حضور کے وجود کے گرد 3 چکر لگائے ہیں. کتنے چکر ہیں؟ سارے نے بولے کتنے چکر ہیں؟ یقین جانیے بات ایسی سنانے لگوں لگے گا زمین پہ نہیں جنت میں زندگی گزار رہی ہیں. بات ایسی سنانے لگا ہوں. اس نے پہلے ہر آدمی کا چہرہ غور سے دیکھا ہے تذبذب میں, ہے پریشان. پھر اس نے دیکھا ہے کہ 12 سال کا بچہ بیٹھا ہوا ہے. آگے بڑھا, اس نے اللہ کے رسول کا چہرہ دیکھا, حضور کی آنکھیں دیکھی. پھر حضور کے گرد 3 چکر لگائے. پھر اس نے حضور کا ہاتھ پکڑ کے یوں ہوا میں بلند کیا اور کہنے لگا ھذا سید العالمین, دنیا والوں یہ سارے جہانوں کا سردار بیٹھا ہوا ہے. آپ کو پتا ہے میں کس دور میں یہ حدیث سنا رہا ہوں؟ جس دور میں یورپ کی طرف سے قرآن جلایا جا رہا ہے, پیغمبر اسلام کی بے ادبی کی جا رہی ہے, گستاخیوں کی تحریکیں اٹھائی جا رہی ہے. میں ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں, وہ ہماری کتابیں نہیں پڑھتے نہ پڑھے, اپنی مذہبی کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں. ہر دور کا ہر عالم, ہر کتاب کا عالم محمد 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 کی دہائی دیتا ہوا نظر آئے. اس نے حضور کے گرد 3 چکر لگائے ہیں. پھر حضور کا چہرہ غور سے دیکھا ہے, پھر آنکھیں دیکھی ہیں, پھر ہاتھ پکڑ کے ہوا میں بلند کیا ہے اور کہتے ہیں ھذا سید العالمین, دنیا والوں یہ سارے جہانوں کا سردار بیٹھا ہوا ہے. کون بیٹھا ہوا ہے؟ آپ بھی بولے نا, کون بیٹھا ہوا ہے؟ علماء کی توجہ کا طالب ہوں. اس نے 3 نعتیں پڑھی ہیں اور تینوں میں عالمین کا لفظ بولے, تینوں میں عالمین کا لفظ ہے. عالمین کی وسعتوں کو شامل کی ہے. میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا لفظ سمجھ آ گیا نا آپ کو؟ اب حدیث سنیں, وہ کہتے ہیں ھذا سید العالمین, ھذا رسول رب العالمین, یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین. کہتے ہیں دنیا والوں یہ سارے جہانوں کا سردار بیٹھا ہوا ہے, یہ سارے جہانوں کے رب کا رسول بن کے آیا ہے, اور اللہ نے اس بچے کو دنیا میں بھیجا ہے ساری کائنات کے لیے اپنی رحمت بنا کر دنیا میں بھیجا ہے. عیسائی پادری حضور کی نعت پڑھے سن کے خوشی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ پادری حضور کی نعت پڑھ رہے تو کہتے ہیں عالمین کا سردار ہے, عالمین کے رب کا رسول ہے, عالمین کی رحمت بن کے آیا ہے. اچھا مکے والے نہیں مانے, یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمارے سامنے بچہ جوان ہو رہا ہے, ابو طالب کا بھتیجا عبد المطلب کا پوتا, عالمین کی رحمت, عالمین کا سردار, ہم کیسے مانیں؟ توجہ کریں, اس طرف سے سورج چڑھا ہوا ہے, درخت کا سایہ تھا سارے لوگوں پر. امام الانبیاء نے دیکھا نا سائے میں جگہ نہیں بچی. آپ جانتے ہیں سایہ ہمیشہ سورج کے مخالف سمت ہوتا ہے, ایسے ہی ہے نا, سورج کی طرف تو نہیں نہ ہوگا, مخالف سمت ہوگا نا, بولتے نہیں آپ, مخالف سمت. امام الانبیاء نے دیکھا نا سائے میں جگہ نہیں بچی, حضور اٹھے ہیں, دھوپ میں آ کر بیٹھے ہیں. جیسے حضور دھوپ میں بیٹھے ہیں, درخت نے مکے والوں سے سایہ اٹھا کر حضور پہ مسلط کر دیا. پادری کہتا ہے میں نہیں کہہ رہا یہ جہانوں کی رحمت بن کے آیا ہے, یہ مخلوقات کا سردار بن کے آیا ہے. پھر اس نے جناب ابو طالب سے کہا کل آپ نے نا میرے ہاں دعوت پہ آنا ہے. کس پہ آنا ہے؟ میں نے آپ سب کی دعوت کرنی ہے. اگلا دن آیا, قافلہ جانے لگا. امام الانبیاء نے کہا چچا آپ نا سب کو لے جائیں, سامان بڑا قیمتی ہے, اس کی حفاظت کے لیے مجھے یہاں رہنے دیں. میرے آقا کریم بچپن میں بھی کبھی عیسائیوں کی عبادت گاہ میں نہیں گئے. میں بات چھیڑنا نہیں چاہتا, کتنے ایسے مبلغ ہیں ہمارے, کتنے ایسے خود کو شیخ الاسلام کہلاتے ہیں اور جا کر پادریوں کے ساتھ 25 دسمبر کو کیک کاٹتے ہیں. میں قطر یہ نہیں کہہ رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی نہیں ہے. سورہ مریم پڑھیں, ہمیں بڑی خوشی ہے. سورہ مریم میں ان کا سارا میلاد بیان کیا گیا. پر آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے نوجوان جو بچے بیٹھے ہیں نا, انہیں بھی نہیں پتہ چلتا 25 دسمبر آتی ہے, یہ 2 مہینے بعد آئے گی, اکتوبر نومبر دسمبر. میرے قوم کے نا یہ نسل ہے نا, یہ میسج بھیجیں گے میری کرسمس کے. آپ کو پتہ ہے عیسائی کس عقیدے سے یہ دن مناتے ہیں؟ عیسائی کہتے ہیں 25 دسمبر کو معاذ اللہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا تھا. اور آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ لم یلد. اب مجھے بتائیں منانا چاہیے یہ دن ان کے ساتھ مل کے؟ نہیں. ہاں آپ نے وہ دن سیلیبریٹ کرنا ہے نا,
پہلے تو تحقیق سے ثابت نہیں ہوتا، اگر 25 دسمبر ثابت بھی ہونا، اب سورہ اخلاص کا میسج بھیجیں، یہ ہے علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ خیر بات سے بات نکلتی چلی جائے گی۔ امام الانبیاء بچپن میں بھی کبھی عیسائیوں کی عبادت گاہ میں نہیں گئے،